جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل ہی آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کیا تھا. جناب حمزہ علی ملک تھے, ان کو ہم نے لیا اس پہ, جو کہ مانیٹری پالیسی کے ڈائریکٹر ہیں بینکاک میں, ریجنل سطح پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ نے پروگرام وہ دیکھا بھی. اور جو گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکٹ ہے, فائنینس فار ڈیولپمنٹ, اس کی کیا نیڈز ہیں, اس کا نقشہ کیا بنے گا, کیا ہونا چاہیے تاکہ نقصانات نہ ہوں اور گلوبل ایکویٹی کو اس سے فائدہ ہو, اینڈ آل, اور جو باقی پہلو ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ نے کل سنا. کیسے ہوگا یہ کرنا چاہیے یا کیسے ہوگا, اور اس کے امپیکٹ ملکوں پہ اور ریجن میں کیا ہوں گے, اس پہ ہم آج تھوڑی سی اس پہ گفتگو کریں گے. حمزہ صاحب, ویری وارم ویلکم ونس اگین. تو بتائیں تھوڑا سا کہ کس طرح کریں گے یہ تو ابھی ایک تھیوریٹیکل بیسز آپ نے دے دی نا, کس طرح کیا جائے گا. فار ایگزامپل پاکستان میں تو سب سے بڑا پروڈکٹیوٹی کا ایشو ہے, کیونکہ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے فار پولیٹیکل بیریئرز, اور جو ابیوز آف ڈومیننس, مطلب میں آئی ایم ناٹ ریلیکٹنٹ, ابیوز آف ڈومیننس بائی انسٹیٹیوشنز اینڈ ادر اینڈ آل, بے شمار ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی تو فزیکل سائڈ کیسے گرو کرے گی, فزیکل سائڈ گرو نہیں کرے گی تو ڈیٹ اپ کیسے مینیج کریں گے, ڈیٹ اپ مینیج تو کس طرح یہ. نہیں یار, تو آپ تو ایک اسٹیپ آگے چلے گئے, یا تو بہت اسپیسیفک اس میں چلے گئے ڈیٹیل کے اندر. ہم جہاں سے پچھلا کنیکٹ کریں تو ہم نے تو موٹے پرنسپلس کی بات کی تھی, اوور آل فائنینسنگ گیپ کی, اور وہ کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے, اور اس میں کیا کانورسیشن چل رہی ہے. تو اس میں دو جو بڑے ایریاز ہیں, مثلا ایز اے یو این جو اس وقت جس کیپیسٹی میں, بائی دا وے آئی ایم ناٹ لوکنگ مانیٹری پالیسی ہے, آئی ایم میکرو پالیسی, تو اس میں اس ہم تو ایز اے یو این, ہمیں آپ چیف اکانومسٹ آف یو این, تو ہم جو گلوبل نیریٹو ہے کانورسیشن ریفارمس کا, چاہے وہ ٹیکسیشن کے اوپر ہے, ڈیٹ کے اوپر ہے, کلائمیٹ کے اوپر ہے, ہم اس کا حصہ ہیں. ایٹ لیسٹ آئی ایم انگیج ان دیٹ پارٹ, رائٹ. گلوبل سسٹم کو اپنے جو ریفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے پھر وہ ظاہری بات ہے اس کو ریفارم کرتے ہیں, تو انڈر لائن مقصد تو ہے نا کہ بھئی ڈیولپنگ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان اس سے کس طرح بینیفٹ کرتی ہیں. اس میں جو ہماری پالیسی ایڈوائس ہے یا پالیسی ریسرچ ہے یا جو پرسکرپشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ایگزسٹنگ اپروچز سے. میں یہ ذرا تھوڑی سی واضح کرنا چاہوں گا, بلکہ مزید تھوڑا سا آپ کے آڈینس کے لیے. ہمارے ہاں دیکھیں پاکستان میں چونکہ وہ بڑا انگیج ایک ریلیشن شپ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, پچھلے 88 سے تو آلموسٹ کنٹینیولی ہے, تو وہ جو پالیسی ریفرنس ہے, فریم ورک ہے, وہ اتنا امبیڈڈ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی فریم ہے, اس کے اندر ہی ہم نے بات کرنی ہے. ایسی بات نہیں ہے. There are other ideas that are out there. اور UN, for instance, is one of them. I have propagated a few areas اس کے اندر. مثلاً جو میں نے ٹیکس کا, جب ہم بات کر رہے تھے, میں نے ٹیکس کے اوپر اگزامپل دی تھی کہ آئی ایم ایف کی اگر عام لفظوں میں بات کریں تو پرسکرپشن یہ ہوتی ہے فسکل اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ یو ہیو ٹو جنریٹ ریونیوز فرسٹ, تاکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوں تاکہ وہ لوگوں پہ اسپینڈ کر سکے, ارسپیکٹو کہ چاہے وہ ریونیوز آپ کے ریگریسو سورسز سے آ رہے ہیں, وی اے ٹی, ویلیو ایڈڈ ٹیکس بینگ پرائم ایگزامپل آف دیم. تو وہ ان کا پرائمری کنسرن نہیں ہوتا, دے آر مور انٹرسٹڈ ان ریونیو انہانسمنٹ, تاکہ نہیں نمبر نہیں, ریونیو از اے فوکس, ریونیو پہلے بڑھ جائے تاکہ گورنمنٹ کے میں پیسے آئیں اور وہ اسپینڈ کر سکے اس کو لوگوں کی فلاح پہ, ایجوکیشن, ہیلتھ پہ, جہاں پہ بھی. تو وہ ان کا اپروچ یہاں سے دیکھتے ہیں. ہم اس کو ڈفرنٹ طرح سے دیکھتے ہیں. میرا فوکس ہے کہ آپ خالی ریونیو پہ فوکس کر کے نہیں کر سکتے, یہ ہماری ریسرچ کا ایکسپیرینس باٹم لائن ہے. تو آپ کو ہولسٹک اپروچ اس کو ہم کہتے ہیں, دونوں سائڈوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اسپینڈنگ جو ہے گورنمنٹ کی خاص طور پہ لوگوں کے اوپر, اور اس میں 3 ایریاز میں نے مینشن کیے تھے, ہیلتھ, ایجوکیشن, سوشل پروٹیکشن. وہ ایویڈنس کہتا ہے ایشیا پیسفک کا کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت خرچ کر رہی ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے, تو لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تو اوور ٹائم ٹیکس بڑھتا ہے. یہ ایک اینگل ہے. دوسرا جو ایک ہم نے 30 سال کی ڈیٹا دیکھا 1990 آنورڈ سے ایشیا پیسفک میں, ٹو ٹیز آؤٹ کہ یار کون سے وجوہات, کون سے فیکٹرز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کے, جنہوں نے کیا ہے اوور ٹائم فیسیلیٹیٹ ٹیکس بڑھانے میں, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, کیا بڑے لیسن کیا ہیں جو پاکستان جیسے ملک یا باقی ملک کر سکتے ہیں. تو اس میں پہلا سب سے بڑا جو ہے وہ ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی کیپیسٹی امپروو کرنا, ٹو انشور کمپلائنس اینڈ کلیکشن ایفیشنسی. یہ بیسک پرنسپل ہے اس میں. دوسرا پرنسپل ہے ریڈکشن ان ویسٹفل ٹیکس ایگزامپشنز. یہ جن ملکوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے انہوں نے گین کیا ہے. یہ ہمارا 30-35 سال کا ڈیٹا ایشیا پیسفک کراس کنٹری کہتا ہے. تیسرا ہے ریشنلائز ٹیکس اسٹرکچر اینڈ ٹیکس ریٹس. تو یہ پرنسپل ٹیز آؤٹ کیے ہیں.
इन एडिशन टू हाईलाइटिंग कि यार स्पेंडिंग साइड पे भी देखो, ये एक एंगल हमारा डिफरेंट होता है जो हम कोशिश करते हैं कि ग्लोबल कॉन्वर्सेशन जब की जाती है तो उस पे बात उसमें पॉलिसी में वो आए ताकि वो फिल्टर डाउन हो पॉलिसी एडवाइस कंट्री लेवल पे। डेट के ऊपर अगर आप बात करते हैं मिसाल के तौर पे, वो खास खासा बड़ा इशू है इस वक्त ग्लोबल कॉन्वर्सेशन का, उसमें भी हमारा जो अप्रोच है वो बड़ा बेसिक प्रिंसिपल्स पे है और बड़ी बैक्ड है रिसर्च से। वो ये है कि सबसे पहले आप देखें कि डेट का सोर्स क्या है, डेट डिस्ट्रेस का सोर्स क्या है। तो तीन बड़ी वजूहत होती हैं। एक है इकोनॉमिक एंड फिजिकल मिसमैनेजमेंट, ये भी वो कंट्री कंसिस्टेंटली प्राइमरी डेफिसिट भी रन कर रही है और उसकी ओवरऑल बिलो पोटेंशियल टैक्स हैं और वेस्टफुल स्पेंडिंग है एंड सो फोर्थ एंड दे रनिंग, जिसमें पाकिस्तान प्रीटी मच आई वुड से फॉल इन दिस कैटेगरी बिकॉज सस्टेन्ड आपका फिजिकल का इशू रहता है। एक कैटेगरी ये है। इसके अगर ये सूरत हाल है तो फिर डेट को एड्रेस करने की प्राइमरी जिम्मेदारी उस कंट्री के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल। दूसरा है टेम्पररी लिक्विडिटी शॉक, वो भी मैंने इनडायरेक्टली पहले बात की थी पिछले प्रोग्राम में कि कोविड के अंदर एक टेम्पररी इम्पैक्ट आया, वो परमानेंट शॉक नहीं था, वो कंट्रीज की का क्रिएटेड नहीं था। तो जब आईएमएफ अपने डेट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो ही हैज टू एक्नॉलेज दैट एग्जिस्टिंग डेट सिस्टम के अंदर वो नहीं है। वो उसको स्टैंडर्डाइज देखते हैं कि आपका डेट बढ़ गया, आपने कम करना है। भाई पहले देख तो लो कि क्यों बढ़ा है। अगर वो टेम्पररी लिक्विड शॉक से बढ़ा है तो उसका सोल्यूशन डिफरेंट होना चाहिए। अब ये मैं आपको मजा आएगा, दिस पॉलिटिकल एंगल। इसको कहते हैं लिक्विडिटी वर्सेस सॉल्वेंसी इशू। मेरी आईएमएफ से बड़ी बहस हो चुकी है उसके ऊपर, मैं नवंबर में पाकिस्तान से मिलके भी गया था उनसे, और आई डिसएग्री स्टिल। पाकिस्तान का डेट इज स्टिल कंसिडर्ड सस्टेनेबल, सॉल्वेंट कहते हैं पाकिस्तान को। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान इज सॉल्वेंट। आप 30 सालों से 88 से अगर कंटिन्यूअसली पाकिस्तान इज गेटिंग बेल्ड आउट एवरी 2 years, समथिंग इज स्ट्रक्चरली रॉन्ग, इट्स नॉट अ शॉक, इट्स नॉट अ वन ऑफ थिंग। 20-30 साल से वो एक ही पैटर्न चल रहा है। आप फिर कह रहे हैं कि वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब ये होता है, वो कहते हैं ये आपका सॉल्वेंट है, आपका मसला लिक्विडिटी का, हम आपको पैसे देंगे, आप स्टेबलाइज हो जाएंगे। ये है उसका पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन। हम कह रहे हैं कि सॉल्वेंट नहीं है, आप अंडरलाइन सॉल्वेंसी के इशू को एड्रेस करें, विच मींस डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए मैसिव किस्म की। अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू स्पेशली पाकिस्तान में। वो इसलिए कि फंडामेंटल जो आपका डेट का सोर्स है वो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज नॉट अ जोक, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिस्क हैं। लेकिन उसके ऊपर बात तो करो ना, उस पर कुछ एनालिसिस होना चाहिए कि भाई क्या फिजिबल है, क्या कितनी हद तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्या होना चाहिए। बजाय कि आप वही एक ही चीज़ बार 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 आप आजमा चुके हैं, वो नहीं चल रही। तो ये दूसरा है। तीसरा जो सबसे मज़ेदार है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है, और ये हम काफ़ी प्रोपोगेट कर रहे हैं इसको, कि जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का एस्टिमेट है तकरीबन 16 से 17% ऑफ द जीडीपी एनुअली टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो वो सिग्निफिकेंट है। ये बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है, 16-17%? जी जी, दैट्स एस्टिमेट, दैट्स व्हाट यू नीड थ्योरेटिकली। अगर आपने मीट करना है अपना गोल्स तो ये इतने पैसे चाहिए आपको। जाहिर बात है ये तो आपकी टैक्स रेवेन्यू से भी ज़्यादा है, तो एक पाकिस्तान के लिए अपने तौर पे पूरा करना पॉसिबल नहीं है, प्रीटी मच पॉसिबल नहीं है, राइट। उसका मतलब ये कि आपको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, उसको मतलब आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है बहुत से लाइंस के ऊपर। डेट के अंदर उसका मतलब ये है ग्लोबली, जो हम यूएन उसको काफ़ी पुश करते हैं कि लुक यू हैव इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब तकरीबन आप कह रहे हैं $50 बिलियन पाकिस्तान हर साल करे, कहाँ से आएंगे? ये तो इम्पॉसिबल सी फिगर नहीं लगती है? तो नहीं होगा ना, इसका मतलब ये है कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीट नहीं होंगे, इसका मतलब यही है। लेकिन आप उस तरफ कदम तो बढ़ाएं ना, राइट। तो हम ये एग्जैक्टली इसी तो यूज कर रहे हैं कि कंट्रीज जो हैं वो अपने तौर पे इसकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकती। उनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प भी चाहिए, जिसमें डेट रिलीफ और सारे मजेज आ जाते हैं। तो हमारा जो हमने जो टेक्निकल काम किया है डेट के ऊपर कि यार वंस यू इनकॉर्पोरेट ये रिक्वायरमेंट्स एसडीजी मीट करने की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, द डेट इज गोना बी डेफिनेटली अनसस्टेनेबल। पाकिस्तान में आप इस वक्त अगर आप एक, जो आपकी इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड नहीं भी है, जिस तरह हमने बेसिक लफ्जों में बात की, यही 16% का नंबर लेके चलें 50 बिलियन का, आप कहें इसमें से जो है 60% डोमेस्टिक से चाहिए, 60% आप डोमेस्टिक में फाइनेंस कर दें, कहाँ से लाएंगे? कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा ना। मतलब क्या है? तो डेट क्रिएट होगा कैपिटल जब डेट, कैपिटल मार्केट में तो हाँ, तो अगर आप उसको कागज के ऊपर कह भी दें कि आ जाएगा तो योर डेट इज गोना शूट अप।
لائک کریزی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹ سسٹینیبل نہیں ہے. عام لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اف کنٹریز وانٹ ٹو میٹ دیئر انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹس، دیٹ از پاکستان جیسے ملکوں کا ڈیٹ سسٹینیبل نہیں ہے. دے نیڈ انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیلپ. That is what we as UN is pushing at the international forum کہ انٹرنیشنل ڈیٹ آرکیٹیکچر ریفارم یا انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر ریفارم کے اندر یہ فیکٹر ان کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے جینونلی کوشش کرنی ہے ڈیولپنگ کنٹریز نے، تو ان کو وہ اپنے طور پہ نہیں کر سکتی، ان کو پوری کمیونٹی کی ملٹی لیٹرل سسٹم کی ہیلپ چاہیے. اس میں آپ کو بے تحاشا کنسیشنل لانگ ٹرم لونز چاہیے، اس میں آپ کو اور طرح کی بے تحاشا سپورٹ چاہیے، اس میں آپ کو بے تحاشا ڈیٹ ریلیف چاہیے، اس میں آپ کو کلائمیٹ کے اندر آپ کو بہت ریلیف چاہیے، کیونکہ اپنے طور پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے، نمبرز آر ٹو ہیوج. یہ کچھ مثالیں میں آپ سے شیئر کرنا تو چاہتا یہ ہوں. تو پھر نہیں ہونے والا. ایز اے ڈائریکٹر میکرو پالیسی ان ایشیا میں ہم گلوبل لیول پہ یو این کے ساتھ مل کے پش کرتے ہیں ٹو کاؤنٹر دی تھنگ. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حصہ بنے گلوبل آرکیٹیکچر ایک ریفارم. ایک 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 تو چیز ہے کہ پالیسی، ٹیکس پالیسی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشن. ہم نے ابھی بات کی کہ پالیسی میں اسپینڈنگ اچھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ انکریج ہوں، اور جو ایڈمن ہے اس کو ویسے آپ لیک پروف کریں بلا بلا. لیکن گلوبلی آپ دیکھیں، جو پہلے ہم نے اس سے بات کی تھی کہ ایک کا سرپلس دوسرے کا بیلنس ہے دوسری سائڈ پہ، دنیا اسی طرح چل رہی ہے. تو اب تو کولڈ وار یہ جو اب ہو رہی ہے یہ بندوق والی ٹھاٹھو والی، کیونکہ دونوں اتنے بڑے ہیں، کوئی لڑنے کو یہ ٹریڈ وار ہے. اب کیوں کوئی دے گا پیسے پاکستان کو؟ کوئی سروگیٹ آرمی پر نہیں دے گا. انٹرنیٹ پاکستان کو کیوں دے گا؟ تھائی لینڈ کو کیوں دے گا؟ آسیان کو کیوں دے گا؟ یا کیوں دے گا کوئی کسی کو پیسے؟ کیونکہ اب تو گلوبل آپ جو مجھے مطلب میں بہت یہ بولڈ ہوں گا یا آئی بی مطلب کریزی ٹو سے، تو یہ تو ایکسرسائز ان وین ہو جائے گی. نہیں، یہ آپ نے بڑا اچھا جوڑا ہے اس کو، جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی شروع میں، کہ اس وقت جو چینجز ہو گئی ہیں گلوبل پوزیشن ایکسرسائز کے ان اندر وین نہ ہو جائے گی. اس کا نہیں، اس میں جو ہم جیسے ملک ہیں ڈیولپنگ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں کوئکلی کوشچن کو تھوڑا اور فریم کرنے کے لیے، کہ ایک میں بزنس مین کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں میں بزنس مین کو بڑا جینیس سمجھتا ہوں، سکسیزفل. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایز اے سائنٹسٹ ایک چیز کا آئیڈیا بھی تھیوریٹیکل فزکس ہوتا ہے، تھیوری بھی دیتا ہے، اور ٹیکنیشین کے طور پہ جیسے رابرٹ اوپن تھا، اس نے بم بنایا E=mc² سے، وہ اس کے پاتھ ویز بھی ڈیولپ کر کے آپ کو دیتا ہے کہ یہاں سے جاؤ. دکان بھی آپ کو ڈال کے دیتا ہے خرید و فروخت کی. واٹ آر دا پاتھ ویز؟ کریں گے کیسے آپ اس کو؟ میں وہی آپ کو بڑے سوال بڑا مشکل ہے آپ کا، اچھا سوال ہے، مشکل سوال ہے، لیکن ایز یو این ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو اس کو اس لینس سے دیکھتا ہوں، لیکن لیٹ می ٹرائی اینڈ ایڈریس وٹ یو آپ بیسیکلی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک حصہ جس پہ میں نے ابھی تک بات نہیں کی، جس پہ ہم پارٹ آف دا انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر ریفارم کا، وہ ہے انٹرنیشنل ٹیکس کوآپریشن. اگین وداؤٹ گوئنگ ان دا ڈیٹیلز، اس کا فریم ورک کنونشن کیا ہے، وہ ادارہ بننے جا رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں ایک منٹ کے لیے. عام پرنسپل ہے انٹرنیشنل ٹیکس کوآپریشن. مطلب کیا ہے کہ جو ملکوں سے، غریب ملکوں سے خاص طور پہ، اور افریقہ میں یہ زیادہ ہے، جو پیسہ لیک ہو کے، چاہے وہ کرپشن کے تھرو وٹ ایور، وہ کہاں جاتا ہے؟ آف شور اکاؤنٹس میں، ٹیکس ہیون جسے کہتے ہیں. وہ ٹیکس ہیونس کہاں ہیں؟ کن کی ہیں؟ ڈیولپڈ ورلڈ میں. ہیئر یو گو. ٹھیک ہے، اس میں یو کے یو کے سب سے بڑا وہ ہے، ہاں ڈیٹرائٹ ظاہر ہے، فینکس ہے یو ایس کے اندر، رائٹ. دے آر ٹیکس ہیونس، دے آر اٹریکٹنگ منی. اور اس کے ایسٹیمیٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ 15-20 سال کی ریسرچ چل رہی ہے، نیگوسیشنز بھی اور ریسرچ بھی، ٹو ڈیفائن دیٹ، ٹو گیٹ دا ایسٹیمیٹس کہ کتنی لیکیجز ہے. دے آر انارمس نمبرز. اب اس میں ایز یو این وی آر پٹنگ پریشر آن دا سسٹم، اسپیشلی ایڈوانس کنٹریز کے اوپر، کہ لک، یہ لیک ہو کے پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، یو ہیو ٹو کوآپریٹ، یو ہیو ٹو فالو سرٹن پرنسپلس، اس کو ڈاکومنٹ کریں، اس کو ریویل کریں، رائٹ. اب یہ انتہائی پولیٹیکل پریشر ہے، رائٹ، پولیٹیکل ایشو ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ اس میں نام لیک ہوتے ہیں لوگوں کے بھی، کس کا پیسہ ہے اور اکاؤنٹس کس کے ہیں اور کتنے ہیں. یہ جو تو آپ کو مثال دے ملک رہا میں ہوں. تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. ملک میں شاید سب کو پتا ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، رائٹ. تو جہاں ہم انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر ریفارم کی میں بات کرتا ہوں اگر یو این کے پلیٹ فارم سے، تو میرے لیے تو وہ آلریڈی اس کا حصہ ہے. ہم تو ایز اے یو این سسٹم 10-15 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس تو کا یہ پورا تو پھر فریم ورک نہیں ہونے بنے. والا. بھائی کوشش تو ہوگی نا، اور کیسے چیزیں چینج ہوگی؟ اب ہم بولتے رہے کہ یہ نہیں ہونا، لیکن ایشو تو ہے نا. اس کے نمبرز رنز ان بلینز، ہاں وہ ہو سکتا ہے انارمس ٹریلین لیکیجز میں ہیں. ہو. ہو سکتا ہے گلوبلی دیکھیں گے شاید ٹریلینز میں چلے جائیں، رائٹ. اس کو ایڈریس تو کرنا ہے نا. تو اگر آپ بلیو کرتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اب میں آتا ہوں آپ کے جو آپ کا اینگل ہے سوال کا، بڑا مزدار جو مشکل ہے چیز، کہ یہ جو
اتنا بڑا سسٹم ہے, یون اس کا حصہ ہے, اور اس میں یہ کاؤنٹر قسم کے الٹرنیٹیو سولوشن ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ اٹ سیلف کرمبل ہو رہا ہے, یہ فریگمنٹڈ ہو رہا ہے اس وقت. اس وقت دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اس کو اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں بیکمنگ اگین نیو امپیریلزم. وہ دوبارہ ایک تھا انڈرسٹینڈنگ کہ ہم کوآپریشن سے چلیں گے, وہ اس طرح نہیں ہے. اس لیگ آف نیشن بننے والا لگتا ہے. یو ایس کی اس وقت جو نئی کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ جس طرح اپروچ کر رہی ہے ایشوز کو گلوبلی, دے آر اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس, اولڈ اسکول میں مسل پاور جسے کہتے ہیں, کہ بھئی یہ گرین لینڈ میرا ہے, غزہ کو میں یہ کر دوں گا. ہم نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس لائیو سنی بھی نہیں ہوئی تھی, کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی. دے ور انہرڈ آف. کینیڈا از شوڈ بی دا 51st اسٹیٹ, تو یہ بڑی میسو, ہی شوڈ بی دا گورنر. رائٹ. تو وہ اب وہ جوک نہیں ہے. اٹس اے بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ وچ از ڈوئنگ دیٹ. انہوں نے آلریڈی ٹیرف امپوز کر دیے ہیں, تو بہت سی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, رائٹ. اس کی کانسیکوینسز گلوبل ملٹی لیٹرل سسٹم پہ بھی آئیں گے. اس کی فریگمنٹیشن ہوگی. اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے تو کھیل لیں گے آپس میں, وہ اپنی ریکنفیگر کر لیں گے. چائنا فار انسٹنس ہیز دا کیپیسٹی ٹو ایبزارب سم آف دا کانسیکوینسز. ہم نے ابھی ہماری جو اپریل میں پبلیکیشن آ رہی ہے سروے, اس میں ایک پورا سیگمنٹ یہی انالیسس کیا ہے کہ what are the consequences of this on Asia and the Pacific. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا پیسفک میں ٹریڈ بھی بڑھے گی ود ان ایشیا پیسفک, کیونکہ وہاں سے کاسٹلی ہوتی جا رہی ہے, اور ایف ڈی آئی بھی بڑھ رہی ہے, اور آلریڈی ڈیٹا میں نظر آ رہا ہے. تو وی اسٹینڈ اوور ٹائم ہماری اسسمنٹ میں گین کرے گا ایشیا پیسفک, آسیان ان پرٹیکولر. چائنا کے ساتھ ان کے ریلیشن بڑھیں گے. چائنا از گونا لک مور ٹورڈز دا ریجن رادر دین یورپ اینڈ یو ایس. تو یہ کانسیکوینسز ہیں, تو وہ ایبزارب کر سکتے ہیں. مسئلہ ہے چھوٹے ملکوں کا یا اور غریب ملکوں کا, یہ پاکستان جیسے لیس ڈیولپ, جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. they are gonna be they're gonna be suffering. They have to align whether they like it or not, whether they want it or not, کہ بھئی ہم نے اس کی لینی ہے, اس کی لینی ہے پوزیشن, دونوں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. Is it going to be feasible or not? It's not going to be a rule based multilateral system anymore. بہت سی سینسز میں پریکٹس میں ہے بھی نہیں. میں ویری اگر فرینکلی بات کروں, میں نے خود 8 سال نیگوشیٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے. وہ بیسیکلی اٹس اے پولیٹیکل پروسیس. وہ یو ایس کی بلیسنگ کے بغیر نہیں ہوتا. آئی ایم ایف پروگرام ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از بیسیکلی یو ہیو ٹو ہیو یو ایس سپورٹ. اگر آپ کا یو ایس کے ساتھ ایکویشن ٹھیک نہیں ہے, یور آئی ایم ایف پروگرام ول سڈنلی بیکم ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ بڑی ایکویشن میں ہیں ان کے ساتھ, ان کی فارن پالیسی میں, یا وار آن ٹیرر زمانے میں جب تھی اس طرح کے مسئلے, تو آپ کو ویور بھی مل جائیں گے, آپ کو کافی کنسیشنل قسم کی چیزیں مل جائیں گی. فیٹف لگ جائے گا اگر تعلقات درست. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو بہت سے ٹولز ہیں, بہت سے انسٹرومنٹس ہیں, آپ کو تنگ کیا جا سکتا ہے یا فیسیلیٹ کیا جا سکتا ہے, ڈپینڈنگ آپ کس سائڈ پہ ہیں. تو وہ تو آلریڈی بھی غریب ملکوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. یہ میگنیفائی ہو جائے گا, اور بیکاز آپ کے پاس چوائس نہیں رہ جائے گی. میرے خیال سے گلوبلی there will be net losers. Developing countries will suffer. It's a very serious development. So we are matlab it's a rough patch we are heading towards. Rough patch will be an understatement. I think it's going to get more than rough a patch. It can get. آخری کوشچن میں اس کے اوپر پوچھتا ہوں, ڈو یو تھنک کہ کسی اسٹیج پہ جا کے گلوبلی, اب میں یہ بات کر رہا ہوں, سول انریسٹ ہو جائے گا, گلوبل سول انریسٹ؟ Globally نہیں, well I shouldn't say that quickly. لیکن ریزینٹمنٹ یا فرکشن وہ تو بہت بڑھ رہی ہے. انریسٹ کے لیے کافی اور طرح کے پیرامیٹرز الائن ہونے چاہیے, جو میرا ابھی کم از کم اگر میں دیکھوں تو الائن نہیں ہے, انکلوڈنگ ان پاکستان. اس میں بڑی فرسٹریشن ہے لوگوں میں, ریزنٹمنٹ ہے, ڈسلوژنمنٹ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. وہ چینل نہیں ہو سکتی ایک میسو سوشل انریسٹ پہ, ایون ایٹ اے نیشنل لیول اور ایون ایٹ گلوبلی. آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ الائن نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی ایک. مثلاً بہت سے جو ملک ہیں ڈیولپنگ کنٹریز, انڈونیشیا میں خاص طور پہ آلریڈی اناؤنس بھی ہوا, they are already aligning their policies or revisiting their policies approaches to appease Trump administration. جسے کہتے ہیں نا عام لفظوں میں کہتے ہیں ٹریڈ ہی سارا ان کے ساتھ ہے, کیا کریں بیچارے, چڑھتے کہاں سورج کی جائیں؟ پوجا, چڑھتے سورج کی پوجا تو کرنی ہے. You can have political differences, یا you can have very nice differences on ideologies, certain things. تھائی لینڈ اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہے, کیسے نہ مانے امریکہ کی بات؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو جب پریکٹیکل چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ کنٹریز اپنے سوالو کرتی ہیں, اس میں پھر آپ کے انٹرسٹ ہیں, تو وہ انٹرسٹ کس طرح آئے گا؟ آپ مورلی آپ جتنا مرضی اس سے ڈس ایگری کر. یا میں ایک اور اینگل سے پوچھتا ہوں کویشچن یہ, ڈو یو تھنک دس از گلوبلی, یہ جو ایکویشن ہے ون سائڈ گنا ڈال دیا اور وہ دوسری سائڈ سے دوبارہ ڈبل کر کے پھر ڈال دیا, یہ جو گلوبلی سسٹینیبل ہوگا یہ اوور نیکسٹ 5, یہ سارا جو
یہ سارا جس طرح چل رہا ہے کہ ساری دنیا ارریلیونٹ اور آپس میں ایک کا بیلنس دوسرے کا جو کماؤ ہوئے ہیں آپس میں وہ، مطلب یہ تو گلوبلی آپ دیکھیں نا ایک طرح کے لیڈ کیپچر. ہسٹوریکلی تو جو اگزامپلز ہیں ہمارے پاس اس کو اگر آپ تھوڑا اسٹڈی کریں. کلونیلزم دوبارہ شروع ہو گیا نا یہ تو. نہیں، کلونیزم میں ایک سینس میں کبھی گیا ہی نہیں، میری نہیں، ٹیک اس میں ڈفرینٹ وہ ہے. کیا وہ ایک سینس میں کچھ پردے دار تو تھا نا. ہاں، اس کا ایک فساد تھا بیسیکلی. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی آپ کے پچھلے پروگرام میں کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے گلوبل، یہ وکٹرز آف دا ورلڈ نے بنایا تھا. ہاں انہوں In نے a true پھونکا ہی true نہیں. sense, in a true sense, there was never full independence to any country for that matter. وہ global rules ان کے سیٹ کرتا ہے، اس میں چلیں آخری ختم کرتے ہیں اس کو. نہیں نہیں، جو یہ پاکستان. ہاں پہلا کوشچن میں اس کو تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں. ہاں. جو ایک ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، World War I کے بعد جب ہم نے گلوبلی انٹرنیشنل سسٹم بنانے کی کوشش کی تو لیگ آف نیشن بنی. وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں تھی، وہ نہیں چلی. اس میں ایک چیز تھی، اس میں بہت سے ملکوں کو شامل نہیں کیا گیا کانورسیشن کے اندر، ڈسپائٹ دیئر ڈیزائر ٹو بی پارٹ آف دیٹ. وہ انٹائرلی ویسٹ نے ہی کیا، آپس میں ہی کیا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے بیکاز دے امپوزڈ ویری سیویئر ریپریشنز کاسٹ آن جرمنی فار انسٹنس، جو جنہوں نے وار لوز کی تھی. اس وقت بھی جو بڑا فیمس اکانومسٹ ہیں برٹش کینز، اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اکنامک کانسیکوینسز آف پیس. وہ بڑا کلیئرلی پریڈکٹڈ تھا کہ یہ ایکسٹریم پولیٹیکل فورسز ول ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ، دے ول بی رائز آف فیشزم ان یورپ وچ ہیپنڈ. ہٹلر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے تھرو آیا تھا، رائٹ؟ ہاں کوئی ظاہر. باہر باہر سے نہیں آیا تھا. ریزینٹمنٹ کہہ لیں، سسٹم واز سو سکویزڈ کہ پیپل دین وینٹ بہائنڈ اے اسٹرانگ مین، رائٹ؟ تو اور وہ سسٹم لیگ آف نیشنز بھی نہیں چل سکا گلوبل ملٹی لیٹرل کا. دے لرن دیز لیسنز ان World War II مچ بیٹر اینڈ کریٹڈ اے فار بیٹر سسٹم. اب وہ سسٹم دوبارہ اسٹرین پہ ہے، اسی پرنسپلس پہ کہ آپ جینون ریپرزنٹیشن نہیں دے رہے اس وقت. ویسٹ جو ہے نہیں دے رہا ڈیولپنگ کنٹریز کو، جو اب بہت اسٹرانگ ہو چکی ہیں. اس میں چائنا، انڈیا اور آسین اکانومیز، کم از کم ایشیا پرسپیکٹو سے بہت پرومیننٹ ایگزامپلس ہیں. ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. دے ول ہیو ٹو ہیو اے جینون سے ان اینڈ ریپرزنٹیشن ان گلوبل فریم ورک اینڈ آرڈرز. وہ نہیں دیا جائے گا، فریگمنٹیشن ہوگی، پاکٹس بنیں گی، اور پھر آپ اس کو ایک سوشل انریسٹ کہہ رہے تھے میرے خیال سے. ایکسٹریم فورسز جو ہیں یا رائٹ ونگ پالیسیز جو ہیں ان کو سپورٹ ملے گی. پاپولسٹ لیڈرز ول ایمرج لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے پھر نہیں، مزید. لڑائی جھگڑا ایک اور کانسیکوینس ہے. ایکسٹریم پاپولسٹ فورسز جس طرح ٹرمپ پاور میں آیا ہے یا یورپ میں کچھ پاور میں آئیں گے، یہ بڑھیں گے. دے کین ہارنس دیٹ. تو ٹرمپ تو کوشش کر رہے جرمنی میں رائٹ کو جا کے وہ کنوینسنگ کرتے رہے، جے ڈی وینس مانگے، ہو نہیں سکا. ہسٹری ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میرے خیال سے اس کے رسک زیادہ ہیں. آخری کوشچن جو میں کرنے لگا تھا کوئکلی، پاکستان کیا کرے؟ دو چار چیزیں بتائیں. بی فرینک، پاکستان کیا کرے اب؟ پاکستان تو اس دیکھیں، میری تو بڑی میں اس کو انالوجی کو ہمیشہ یوز کرتا ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان اس میں کبھی نکلا ہی نہیں ہے. ہم تو ICU میں بیٹھے ہیں. ہم جو ساری گفتگو کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے یہ 100 میٹر کی ریس کس طرح جیتنی ہے اور 400 میٹر کی ریس میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور میں نے 5 کلومیٹر میں کیا کرنا ہے. ہم تو بات وہ کر رہے تھے. پاکستان بیٹھا ہوا ہے ICU کے اندر تو ہم تو اس کانورسیشن کا حصہ ہی نہیں ہے. تو ہمارا تو پہلا ٹاسک ہے بھائی ICU سے پہلے باہر نکلیں، جنرل وارڈ کے اندر آئیں، وہاں اپنی صحت کو ریوائیو کریں، اور پھر آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کا ٹریننگ بعد عام میں لفظوں میں، کیجیے. ہاں، اکانومی کے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بیسک مسئلے ہیں اسٹیبلائزیشن کے، ان کو خدارہ ریزالو کر لیں. دنیا پوری کر چکی پولیٹیکل. ہے. پولیٹیکل اس کا ایک حصہ ہے. میں تو اکنامی کی بات کر رہا ہوں. آپ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد آپ اکنامک کرائسس میں گھسے ہوتے ہیں. وہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو باقی دنیا نہیں گزری ہے انہوں نے ریزالو نہیں کیا. وہ بڑے سیدھے سیدھے پرنسپلس ہیں. ہم نہیں کر رہے، اس کو نہیں کر سکے. فسکل پوزیشن بینگ دی پرائمری ایگزامپل، اس میں کسی باہر سے آگے کسی نے نہیں کرنا. ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ویک ہے، ہماری اسپینڈنگ جو ہے وہ بے مہار ہے، ہماری ڈیٹ مینجمنٹ از پور. یہ اس میں کوئی دو کامز نہیں ہے. کوئی بندہ ڈس ایگری کرے اس میں، ڈیٹا اسپیکس آف اٹ سیلف، بیسک ریالٹی اسپیکس آف اٹ سیلف. تو بیسکس ٹھیک کریں پہلے، اسٹیبلائز کریں آن سسٹین بیسس کریڈیبلی. کریڈیبلٹی کے لیے پولیٹیکل کریڈیبلٹی بیکمز امپورٹنٹ. اکنامک سسٹینیبلٹی تبھی آئے گی جب آپ کی اس میں انویسٹمنٹ جو ہے، خاص طور پہ وہ جو انسرٹینٹی ہے نا لیجیٹیمیسی کی، کہ وچ پولیٹیکل سسٹم از ایکچولی دیئر، وہ ہم انفارچونیٹلی 70-80 سال سے پاکستان میں نہیں ریزالو کر سکے. یہ کوشچن کہ یہاں سول یا ملٹری کا کیا بیلنس ہے، فرام ڈے ون، بالکل شروع سے ہماری یہ کشمکش ابھی تک جاری ہے، ون فارم اور دی ادر. وہ جب تک نہیں آئے گی آپ کی سرٹنٹی اکنامک اس پہ نہیں ٹرانسلیٹ ہوگی، یا چانسز بہت کم ہوں گے. وی آر ناٹ گونا گو فار. تو یہ اسٹیبلٹی کے پہلے مسئلے حل کریں،
پھر آپ آتے ہیں جب آپ کو ڈیسنٹ سسٹین گروتھ آئے پاپولیشن میں, انڈسٹری لگے, آپ کی امپلائمنٹ کریٹ ہوں, کوئی باقی چیزیں آئیں, اینڈ دین یو گو ٹورڈز ڈیولپمنٹ, جس میں نائسر تھنگز آف لائف سے کہتے ہیں, کوالٹی آف لائف کی سینس میں جاتے ہیں. تو ہم اس سے بھی انفارچونیٹلی بہت دور ہیں. ہم ابھی اسٹیبلائزیشن کے مسئلوں میں گھسے ہوئے ہیں. تو میرے لیے وہ اسٹیبلائزیشن, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اگر میں سمجھانے کے لیے کسی سے بات کرتا ہوں تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. اب میری زیادہ تر جو گفتگو ہوئی ہے وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں تھی پرائمریلی, لیکن پاکستان اس میں فی الحال اس کا حصہ میرے خیال سے نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان باقی چیزیں تو کرے لیکن ہیلتھ, ایجوکیشن اور لائیولیہڈ پہ کنسنٹریٹ ابھی کرے, فزیکل سائڈ پہ بھی کرے, وہ نہیں, وہ اس کو ریفارم کرے, تو یہ ایک اچھا پرسکرپشن ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہو سکتی ہے. یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ پرسکرپشن ہے. پیپل سینٹرک ڈیولپمنٹ میکس اے ورلڈ آف ڈفرنس, بالکل اسپیشلی ان انہانسنگ پروڈکٹیوٹی. وہ بالکل خالی سوشل قسم کا وہ ایلیمنٹ نہیں ہے, اس ایکچولی ایویڈنس ہے اس کا کہ دیٹ از دا وے ٹو انہانس پروڈکٹیوٹی اوور ٹائم, اینڈ وداؤٹ پروڈکٹیوٹی یو کانٹ ہیو سسٹین گروتھ. تو لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ریسورسز چاہیے نا. تو یہ جو ایریاز ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے, خاص طور پہ سوشل پروٹیکشن کے, یہ فزیکل لیڈ ہی ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کریٹ اسپیس ان دا فزیکل پوزیشن فار دیز. وہ نہیں ہے ہماری پرائورٹیز میں, نہیں ہے. ہماری اسپینڈنگ آپ کسی سے بھی کمپیئر کر لیں, وہ اتنی پور ہے لیول آف اسپینڈنگ. پھر کوالٹی آف اسپینڈنگ کہ بھئی وہ جا بھی صحیح جگہ پہ رہا ہے کہ نہیں جا رہا, اس میں انیفیشنسیز ہماری بہت زیادہ ہیں. ہماری اپنی ریسرچ ہے 30% وی آر آف کمپیئر ٹو ریجنل پیئرس, گلوبلی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. تو بالکل تو یہ میرے خیال سے یہ فزیکل پوزیشن اسٹرانگ کرنے کا حصہ ہے, اس میں پرائورٹی کی بات ہے. میں تو بڑے سیدھی سیدھی اسلام آباد میں پہ کہا تھا, میں ابھی بھی کہتا ہوں, پاکستان اسینشلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے سیکورٹی اسٹیٹ, اٹس ناٹ اے ڈیولپمنٹ اسٹیٹ. ایز لانگ ایز یو ریمین اے سیکورٹی اسٹیٹ وی کی ناٹ بی اے ڈیولپمنٹ اسٹیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور تھینک یو ویری مچ. اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں, آپ کی بات کی ایک مثال جاتے جاتے میں دے دوں کہ ہسپتالوں میں یہاں پہ بہت ساری اب آؤٹ ڈور پرچیز ہوتی ہے, دوائیاں نہیں ہیں. فلائی اوور جو ہے سرینا کے سامنے بھی ایک بنا ہے, اور F9 پارک کے سامنے بھی بنا ہے, جس کے بغیر گزارا ہو ہی رہا تھا, اور ہو سکتا تھا جو مریض مریں گے ان کا گزارا نہیں ہوتا. وہ ایک فیملی سٹرکچر پوری جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, لوپ سائڈڈ ہو جاتی ہے. اگلی کئی جنریشنز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسٹیک پہ دیٹ ہینگز ان بیلنس اینڈ آل دیٹ. تو بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. آپ یو ہیو بین ویری کائنڈ ٹو می آلریڈی. آپ کئی دفعہ آپ نے ریکویسٹ کی ہے, تو ہماری پبلیکیشن آ رہی ہے اپریل 8 کو پبلش ہوگی, اکنامک سوشل سروے. اس میں ہمارا ایک فوکس مائکرو کلائمیٹ کے اوپر ہے اور ایک بڑا فوکس ہے پروڈکٹیوٹی کے اوپر. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو ہم اس پہ ایک پاکستان کے حوالے سے ضرور ضرور ضرور, like to اس کا share, we کوئی need to رف سا share. ڈرافٹ تھوڑا سا مجھے پہلے بھیجیے گا. وہ لانچ ہوگا 8 کو, اس کے بعد ہم آرام سے ڈسکس کر لیں گے جو آپ کے لیے فیزیبل ٹائم ہے, تو اس پہ بات کر لیں گے اسپیسیفکلی آن ایشو آف پروڈکٹیوٹی. پھر اس کو پاکستان کے ساتھ لنک کر لیں گے, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. اس میں خاصی اچھی ریسرچ ہے, خاصے اچھے آئیڈیاز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تو بنیادی طور پہ جو بات ایکسپرٹ سے آپ نے سنی وہ کتنا عجیب ہے کہ ہمیں خود بھی تقریباً انڈرسٹینڈنگ اس کی ہوتی ہے. گھر میں اگر بچہ بیمار ہو تو کیا آپ گھر میں نیا اے سی لگائیں گے اس وقت, یا گاڑی کے لیے ریمپ کو زیادہ لیوش کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ علاج کرائیں گے اس کا. یا اگر پڑھائی کے لیے پیسے نہ بچ رہے ہوں, تو میں جانتا ہوں میرے اپنے فرسٹ انکل جو تھے, انہوں نے اپنا ساری عمر کے بعد ملا ہوا پلاٹ لاہور شادمان میں بیچا اور بیٹے کو امریکہ پڑھنے بھیجا. انہوں نے یہ کیا. آپ ضرور وہ کریں گے. اور اسی طرح سے اگر کسی کی نوکری چلی جائے تو آپ گھر بیچ کے یا جو بھی واٹ ایور ہو وہ کر کے آپ اس کو لائیولیہڈ کو آگے. یہ فیملی یونٹ سے آپ کو اپنے آپ سے پتہ لگتا ہے, لیکن اندر سے بھی پتہ لگتا ہے. بیسکلی ہمیں یہ اپنا فوکس درست کرنا پڑے گا. اور ایک یہ جو بالکل لاپرواہی سے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بالکل اس کو دیکھ ہی نہیں رہے, بے پرواہ ہو گئے ہیں اس سے آپ جا کے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.